بسم اللہ الرحمن الرحیم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليصير على من يسر الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر طرح کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام لوگوں کو اشرف المخلوقات میں پیدا کیا اور پیدا کر کے یوں ہی بھٹکتے ہوئے ضلالت و گمراہی کے راہ پر نہ چھوڑا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کی رشد و ہدایت، فلاح و بہبودی، کامیابی و کامرانی کے لیے اس دار فانی کے اندر وقتاً فوقتاً اپنا انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرماتا رہا. محترم بزرگوں اور دوستو، اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے جب اس دنیا کے اندر لوگ گمراہی کے اندر مبتلا ہوتے جاتے رہے، جب تک لوگوں کے اندر اللہ رب العالمین کی وحدانیت باقی تھی اور اس کے اندر سے جب انبیاء کرام علیہ السلام جب کچھ کر جاتے تھے اور اس کے اندر جب برائی زیادہ ہو جاتی تھی، تب اللہ رب العالمین ایسے زمانے میں اپنے انبیاء کو، اپنے رسول کو، اپنے پیغمبر کو بھیجتے تھے تاکہ ان لوگوں کو، جو لوگ اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں، ان کو اجالے کی طرف، ان کو روشنی کی طرف، ان کو ہدایت کی طرف بلائے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کونین تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم بزرگوں اور دوستو اور معزز و مکرم علماء کرام، الحمدللہ رب العالمین، اس وقت میں جامعہ اسلامیہ مدینہ المنورہ کا ایک طالب علم ہوں اور چونکہ ایک ادنا سا طالب علم ہوں اور یہاں پہ الحمدللہ آپ بڑے بڑے علماء کرام سے خطاب سنتے رہتے ہیں، ان سے واعظ و نصیحت سنتے رہتے ہیں. یہ مطلب ایسا نہیں کہ میں ان سے کوئی اچھی باتیں یا ان سے زیادہ مفید اور اچھی گفتگو میں آپ کے سامنے کر سکوں، لیکن چونکہ دین کی باتیں ہیں، دین کی مجلسیں ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ وَيَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ. یعنی کہ لوگ جب اللہ رب العالمین کے گھر میں لوگ جب جمع ہوتے ہیں یا کسی جگہ لوگ جمع ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یا لوگ مطلب دروس کا کام یا واعظ و نصیحت کا کام کرتے ہیں، ایسے جگہوں پر اللہ رب العالمین کے فرشتوں
جو ہے اپنے رحمت کے سائے میں تمام لوگوں کو گھیرے رہتے ہیں۔ محترم بزرگ اور دوستو، میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کیا تھا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنۃ ویباعدنی عن النار، کہ انہوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے یدخلنی الجنۃ ویباعدنی عن النار، کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ بتائیے اسی کام کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں نا، یا تمام مسلمانوں کا یہی سوچ فکر ہے نا کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جنت کے اندر داخلہ کرے اور جہنم سے بچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعا سکھائی ہے کہ یہ دعا پڑھتے رہا کرو کہ اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار، کہ اے اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، تجھ سے ہم جنت طلب کرتے ہیں، واعوذ بک من النار، اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لقد سألت عن عظیم، کہ اے معاذ تم نے ایک بہت ہی بڑی بہت ہی عظیم چیز کا تم نے سوال کیا ہے، بہت ہی بڑی اور بہت ہی عظیم چیز تم مجھ سے طلب کر رہے ہو، اس کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو، وہ چیز تم حاصل کرنا چاہتے ہو۔ جنت کوئی اتنا آسان چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم اور آپ حاصل کر لیں۔ یہاں پہ اکثر لوگ تو غیر ملکی ہیں، دوسرے ملک سے آئے ہیں کمانے کے لیے، اور یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ انسان کو اس دنیا کے اندر بھی اپنی جو ہے عیش و عشرت کے لیے یا اپنا گھر بسانے کے لیے اس کو کتنا محنت و مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو اس دنیا کے اندر اگر عیش و عشرت چاہیے تو اس کے لیے بتائیے اپنا گھر و بار، اپنے سارے اہل و عیال کو چھوڑ کر اتنا دور و دراز کا سفر کر کر اس ملک میں آئے، اور یہاں پر آپ محنت و مشقت کے ساتھ کتنے ہی سالوں تک کماتے ہیں، تب جا کر کہیں پر ایک زمین خریدتے ہیں۔ اس کے بعد صرف زمین خریدنے سے بس نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے اور محنت کرنا پڑتا ہے۔ پھر بہت ہی محنت و مشقت کے بعد کوئی آپ اچھا گھر بناتے ہیں، اور گھر بننے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ خود بخود آپ کے سامنے کھانا حاضر ہو جائے، اس کے لیے آپ کو پھر کمانا پڑتا ہے، اس کے لیے محنتیں کرنی پڑتی ہے۔ پھر آپ کھانے پینے کا سامان گھر کے اندر لاتے ہیں، تب جا کے پکتا ہے، پھر آتا ہے، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ کھانے کے لیے پھر آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ بتائیے دنیا کی عیش و عشرت کے لیے اس دنیا کے اندر اتنی ساری، جہاں پر آپ کے امداد کرنے والے ہزاروں لوگ ہیں۔ آج اگر کسی کے جیب میں پیسہ نہ ہو تو کسی دوست رشتے دار سے مانگ لیتے ہیں نا، بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرا تنخواہ نہیں آیا ہے، تو مجھے کچھ اناج خریدنا ہے، اگلے مہینے میں تم کو دے دوں گا، یا گھر میں بھیجنا ہو وغیرہ۔ مطلب اس دنیا کے اندر آپ کے امداد کرنے والے، آپ کی ہیلپ کرنے والے بہت لوگ ہیں۔ ایسی جگہوں پر بھی آپ صحیح سے عیش و عشرت نہیں کر سکتے، آپ مطمئن نہیں رہ سکتے ہیں۔ لیکن قیامت کا تو وہ دن ہوگا کہ جہاں پر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ وہ ایسی جگہ ہوگی جہاں پر جو ہے باپ بیٹے سے بھاگیں گے، بیٹے باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی جو ہے ماں سے بھاگے گی، بیوی شوہر سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، اور شوہر بیوی سے بھاگے گا۔ مطلب ایسا جو ہے افسوس اور ایسی جو ہے مطلب وحشت کا وقت ہوگا، انسان اپنے ہی جو اعمال کے اندر وہ سوچتا اور جو ہے غور و فکر کرتا رہے گا، اور یہاں تک تو آتا ہے کہ انسان اس وقت اتنا سوچ فکر میں رہے گا کہ اپنے ہاتھ تک چبا جائے گا، لیکن اس کو فکر نہیں ہوگی۔ انسان اتنا مشکلات میں اس وقت جو ہے مبتلا ہوں گے۔ اور اس جگہوں کے بارے میں آپ لوگ بہت سی بات سنے ہوں گے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، الغرض کہ جنت ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر یوں ہی ہم اور آپ آسانی کے ساتھ حاصل کریں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لقد سألت عن عظیم، کہ تو نے بہت ہی بڑی چیز کا سوال کیا ہے، وَإِنَّهُ لَيَسِّرٌ عَلَى مَن يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ، کہ اللہ رب العالمین جس کے لیے آسان چاہے اس کے لیے آسان ہے، جس کے لیے اللہ رب العالمین آسانی کرے اس کے لیے آسان ہے۔ اور آسانی کس کے لیے اللہ رب العالمین کرے گا؟ جو آدمی چاہے گا، جو آدمی مسجد میں جائے گا، جو آدمی اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کرے گا، جو آدمی اللہ رب العالمین سے دعائیں کرے گا، جو آدمی گناہوں سے پرہیز کرے گا، جو آدمی
رہے گا کہ آپ نے شراب بھی پیے، جوا بھی کھیلے اور ٹی وی فلم میں جو ہے ہمیشہ مبتلا رہے، اس کے لیے بھی اللہ رب العالمین جنت کا راستہ آسان کر دے گا؟ ایسا نہیں ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ محترم بزرگ دوستو، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، کہ جنت میں اگر تم کو جنت چاہیے تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ وہ چیز بہت مشکل ہے، اور اس چیز کو حاصل وہی کر سکتا ہے جس کے لیے اللہ آسان کرے۔ اس کے بعد وہ آسان کرنے کی چیزیں کیا ہیں؟ تعبد اللہ لا تشرک به شیئا، سب سے پہلی چیز کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کی شریک مت کرو۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور عبادت ہم اللہ رب العالمین کی کیوں کریں؟ ایک سوال کہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہم کیوں کریں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن شریف کے اندر دوسرے مقام پر فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگوں اس رب کی عبادت کرو، یعنی رب کی عبادت کیوں کرنا ہے؟ اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یعنی کہ پیدا ہم کو اس نے کیا ہے، اس لیے ہم کو اسی کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی دوسرا معبود ہے، کوئی دوسرا دیوی دیوتا ہے کہ جس نے انسان کو پیدا کیا ہو؟ کوئی نہیں، اس کو خود اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ اور بہت سے ایسے جو ہے معبودانہ باتیں ہیں جس میں انسان خود اپنے ہاتھوں سے مٹی کے جو ہے مٹیوں سے بناتا ہے اور پھر اس کو لے جا کر کے جو ہے پانی کے اندر پھینک دیتا ہے۔ ایسی معبود کا بھی کوئی حقیقت ہے کیا؟ وہ اتنا کمزور ہے کہ اگر اس کے منہ میں کھانا بھی آپ ڈالیں تو وہ بھی نہیں کھا سکتا، اس کے ناک پہ اگر مکھی بھی بیٹھ جائے اس کو بھی نہیں ہٹا سکتا۔ لیکن انسان کو اللہ رب العالمین نے جو ان کے ساتھ وہ شیطان لگایا ہے، وہ شیطان اس کو ہمیشہ بہکاتا رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین ان کے پاس جو ہے اپنے جو ہے صحیح اور نیک بندوں کو بھی بھیجتا ہے اپنی اس باتوں کو لے کر، صحیح دعوت کو لے کر، کہ تاکہ انسان کو اس بات کے اوپر عمل کر کے وہ جنت کے اندر جا سکے۔ محترم بزرگوں دوستو، آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا۔ جس نے اللہ رب العالمین کی عبادت کیوں کرنی ہے کہ پہلے تو کہ اسی نے ہم سب کو پیدا کیا، اس کے بعد پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین ہمارے لیے زمین کو فرش یعنی بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا۔ الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین آسمان سے پانی برسا کر زمین سے طرح طرح کے اناج، طرح طرح کے پھل فروٹ پیدا کرتا ہے۔ انسان اس گمان میں نہ رہے کہ یہ جو چیزیں ہمارے پاس جو مال و دولت ہے یا ہمارے پاس جو بھی کھیت و باڑی ہے یا جو بھی اناج ہے یہ سب ہماری محنت ہے یا ہمارے باپ دادوں کی کمائی چیز ہے۔ انسان اس میں وہ گمان نہ رہے، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے کہ جس نے آسمان سے پانی برسا کر اس زمین سے طرح طرح کے اناج پیدا کیا۔ آپ کے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ اس جو پتھریلی زمین میں یا جو بالکل ہی بنجر زمین ہو جہاں پر کچھ اگتا نہیں ہے، آپ کی طاقت ہے کیا کہ آپ وہاں پر کوئی اناج پیدا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ وہی اللہ رب العالمین کی ذات ہے جن کے پاس اتنی طاقت و قوت ہے۔ اگر ہم اور آپ ایک اناج کو اگر زمین کے اندر ڈالیں، اگر وہ سر گل جائے تو ہم اور آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے۔ لیکن وہی اللہ رب العالمین کی ذات ہے کہ جو اللہ رب العالمین جو ہے آسمان سے پانی برسا کر زمین سے ہر طرح کے اناج پیدا کرتا ہے تاکہ ہم کھائیں اور اس پانی کو پئیں۔ اگر کبھی پانی بند ہو جاتا ہے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں، جاتے علماء کے پاس کہتے ہیں کہ دعا کریں تاکہ پانی برسے، قحط سالی آ گیا، اناج نہیں ہو رہے ہیں۔ دیکھیے ابھی آپ لوگ دیکھتے ہوں گے ٹی وی چینلوں میں کہ جگہ جگہ کہیں پہ پانی سے لوگ پریشان ہیں، کہیں پر پانی نہیں ہو رہی ہے، کہیں پر پانی پینے کے لیے پریشان ہے، پانی نہیں نکل رہا ہے۔ محترم بزرگوں دوستو، انسان کے بس میں یہ چیز نہیں ہے کہ وہ ان کاموں کو کر سکے، اور انسان اس وہم و گمان میں نہ رہے کہ یہ سارے مال و دولت، یہ جو ہے بڑے بڑے بلڈنگ یا جو بھی ہمارے پاس جو ہے زیورات وغیرہ ہیں، روپے پیسے ہیں، یہ سب ہمارے کمائے ہوئے ہیں، بلکہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جس نے ہمارے جسم کے اندر وہ جان و قوت بخشی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم کما سکتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ اگر اللہ رب العالمین اس
ہاتھ کے اندر جوڑ نہیں کیا ہوتا، یہ ہاتھ اگر مڑتا نہیں، پیر مڑتے نہیں تو کیا ہم آپ کام کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین کی یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو یہ ساری چیزیں یعنی ساری جو ہے آسانی مہیا کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان جو ہے آسانی کے ساتھ کما سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے انسان جو ہے اپنی زندگی کے ضروریات کی چیز کو جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ محترم بزرگوں دوستو، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَاعْبُدُوا اللَّهَ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ تو اس میں ایک اور چیز آخر میں کیا ہے، الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء ونزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ آخر میں اللہ نے کیا کہا کہ یہ سب باتیں جاننے کے باوجود بھی کہ تم جانتے ہو کہ اللہ ہی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے ہمارے لیے اس زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے ہمارے کھانے کے لیے آسمان سے پانی برسایا کر زمین سے طرح طرح کے اناج پیدا کیا۔ اس سب بات جاننے کے باوجود اگر تم اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، کسی غیر اللہ کی پرستش کرتے ہو، تو جان لو کہ تم جو گھاٹا اور نقصان اٹھانے والے مسلمان ہو۔ محترم بزرگوں دوستو، تعبد اللہ ولا تشرکوا به شیئا وتقیم الصلاۃ، اور اللہ کے رسول نے فرمایا آگے کہ جنت میں جانے کے لیے تو سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ آپ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس کے بعد کیا ہے، نماز قائم کریں۔ نماز جو اسلام کا سب سے اہم رکن ہے، اور نماز ایک ایسی عظیم نعمت ہے۔ محترم بزرگوں دوستو، میں اتنی ساری تفسیر میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت بھی زیادہ نہیں ہے، بہت ساری باتیں ہیں کہ نماز کے بارے میں آپ سنے ہوں گے کہ نماز ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے آسمان کے اوپر عرش پر اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا۔ دنیا کے اندر جتنی بھی جو ہے اللہ رب العالمین کو احکام نازل کرنے تھے، جتنے بھی اشیاء کو حرام کرنا تھا، جو بھی حکم نازل کرنے تھے، سب اللہ رب العالمین نے دنیا میں جو ہے بھیجا، نازل کیا۔ لیکن نماز اتنی عظیم چیز ہے جس کو اللہ رب العالمین نے عرش پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ محترم بزرگوں دوستو، تو نماز اس کے بعد تؤتی زکات وتصوم رمضان وتحج البیت، کہ زکات ادا کرو اور جو ہے رمضان کے روزے رکھو اور حج ادا کرو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم قال الا ادلک علی ابواب الخیر، کہ کیا میں تم کو ان ساری چیزوں کا کیا میں تم کو دروازہ نہ بتا دوں؟ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ الصوم جنۃ، کہ روزہ کیا ہے، روزہ جو ہے جہنم سے ڈھال ہے۔ یعنی روزہ آپ رکھیں گے، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے آپ کے بہت سارے گناہ کو ختم کر دے گا۔ اور اس روزہ کی جو اس سے جو آیتیں ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اگر کہ روزہ کیا ہے، انسان کے لیے جو یہ جہنم سے ڈھال ہے۔ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اس روزے کی حالت میں خود بخود انسان جو ہے برائیوں سے پرہیز کرتا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو معاف کرتے ہیں۔ الصوم جنۃ والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ من النار، کہ صدقہ کیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مطلب کہ جس طرح صدقہ اس طریقے سے گناہ کو مٹاتا ہے جس طریقے سے آگ کو پانی بجھاتا ہے، جس طریقے سے پانی آگ کو بجھاتا ہے اسی طریقے سے صدقہ کرنے سے انسان کے گناہ مٹتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ والصوم جنۃ والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ من النار والصلاۃ جوف من اللیل، کہ رات کا جاگنا، ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى ولا يعملون، کہ رات کے آخر وقت میں جب ساری دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے، انسان سب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے وقت پر اللہ کے نیک بندے راتوں کو تنہائی میں جاگتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ رب العالمین سے اپنے پچھلے جو ہے کیے ہوئے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو ایسے بندوں کو اللہ رب العالمین ان کے گناہ کو جو ہے اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده ثم قال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو اسلام کی جو اہم جو بنیادی چیزیں ہیں، جو اس کا ایک اہم ستون ہے اور جو اس کا جو سب سے بہترین عمل ہے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قلت بلا یا رسول اللہ، قال کہ رأس الامر الاسلام، کہ اسلام کی جو بنیاد ہے اس کا اصل کیا ہے؟ اسلام ہے. کہ انسان جب ساری ارکانوں پر، اسلام کی جو ارکان ہیں، بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ ویقیم الصلاۃ ویؤتی الزکاۃ وصوم رمضان، کہ وتحجب بیت، ان ساری چیزوں پر عمل کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے کیا ہے انسان جنت میں جا سکتا ہے. اس کے بعد راس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ، اور اس کا جو پلر ہے، اس کا جو کھمبا ہے، اس کی جو ستون ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے. اگر کسی انسان کا نماز ہی نہیں، نماز جو غائب ہے، تو سمجھیے کہ انہوں نے اپنی بنیاد کو کمزور کر دیا. جس طریقے سے ہم اور آپ ایک گھر بناتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہے کہ اس کے لیے پلر مضبوط ہونا چاہیے. کوئی آدمی گھر بناتا ہے، اس کا کھمبا موٹا اور مضبوط رکھتا ہے تاکہ یہ کمزور ہونے کی وجہ سے گھر گر سکتا ہے، گھر منہدم ہو سکتے ہیں. تو ضروری ہے کہ اس کا کھمبا، اس کا پلر مضبوط ہو. اور اسی طریقے سے اسلام کا جو کھمبا، اس کا ستون، اس کا پلر نماز ہے. اگر نماز ہماری مضبوط ہے تو نماز کی وجہ سے انسان جب نماز میں آتا ہے تو نماز کی جو دعائیں ہیں، اور ہر انسان کو یہ چاہیے کہ نماز کی جتنی بھی دعائیں ہیں کوشش کرے کہ اس کی ترجمہ کو سیکھیں. اور جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے اور اس کے ترجمہ کے اوپر آپ غور کر کے جب نماز پڑھیں گے تو آپ کو نماز پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا، اور اس کے بعد اس سے آپ کے ثواب میں بھی بڑھوتری ہوگی. اور اس کے ذریعے سے جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا دعا پڑھ رہے ہیں، اس کے جو معنی اور مفہوم کو سمجھ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب اس کو آپ سمجھیں گے تو آپ خود بخود جو ہے برائی سے دور ہوتے چلے جائیں گے. کیونکہ جب آپ پڑھیں گے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تو مجھے سیدھا راستہ دکھا، تو سیدھا راستہ جب آپ کہیں گے ہم کو دیکھا تو ظاہر سی بات ہے آپ دیکھنے کی کوشش بھی کریں گے. صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ دیکھا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دیکھا جس پر تیرا انعام نازل ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ دیکھا جس پر تیرا غضب، تیرا عذاب نازل ہوا. تو آپ جب ان معنی مفہوم کو سمجھتے ہوئے، اور بہت ساری جو دعائیں ہیں، ان ساری دعاؤں کا معنی مفہوم سمجھتے ہوئے جب آپ نماز پڑھیں گے تو اس نماز میں بھی آپ خضوع ہوگی اور وہ نماز جو ہے قابل قبول بھی ہوگا. ایسا نہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارا وہم و گمان، ہمارا خیال تو گھر پہ گھوم رہا ہے کہ ہماری بیوی کیسے ہوگی، ہمارے بچے کیسے ہوں گے، ہمارے کھیتی باڑی کیسے چل رہی ہوگی. ہم نماز میں کھڑے ہیں، رکوع سجدے کر رہے ہیں، لیکن ہم جو وہاں کی باتوں کو سوچ رہے ہیں. تو ایسے نماز بھی پڑھنا بیکار ہے. ایسے نمازوں کا کوئی ویلو نہیں ہے. ایسے نمازوں کو جو اللہ کے فرشتے اسی کے منہ پہ مار کے چلے جاتے ہیں. محترم دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ جب نماز پڑھیں تو پوری خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضیلۃ السلامی، کہ تیسرے نمبر میں کیا ہے کہ سب سے بہترین افضل عمل کیا ہے؟ جہاد ہے. اور جہاد کا مطلب یہی نہیں ہے کہ انسان تلوار لے کر، ہتھیار لے کر جو نکل جائے اور کہے کہ میں مجاہد ہوں. جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے. جہاد وہ بھی ہے کہ آپ لوگ اپنے نفس کے اوپر جہاد کر کر یہاں پر بیٹھے ہیں. بہت سے لوگ ہیں کہ کام سے یا گھوم پھر کر آئے، روم میں بیٹھے ہیں، ٹی وی میں لگے ہوئے ہیں، موبائل میں لگے ہوئے ہیں اور لہو لعب کی باتوں میں لگے ہوئے ہیں. لیکن آپ نے اپنے نفس کے اوپر جہاد کیا. آپ اپنے نفس کے اوپر جہاد کیا کہ ہم کو ان ساری غلط اور بہبودہ چیزوں پہ ہم کو نہیں لگنا ہے. آپ اپنے نفس کے اوپر جہاد کرتے ہوئے یہاں پر آئے اور دین کی باتوں کو سن رہے ہیں. یہ بھی ایک جہاد ہے. آپ جو ہے جب درس ہوتا ہے یا واعظ و نصیحت کا پروگرام رہتا ہے تو آپ جو اس پروگرام میں جاتے ہیں، اس پروگرام میں جانا اور اس میں جو بھی آپ کے ساتھ جو ہے مشاغل آتے ہیں، یہ بھی جہاد میں شامل ہے. اور آپ جو یہاں پہ حلقہ لگتا ہے قرآن سکھانے کا، اس میں آپ جو ہے جاتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں اپنے نفس کے اوپر. یہ جہاد ہے. محترم دوستو، جہاد بہت ساری چیزوں میں ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، بیوی بچوں کے لیے کما رہے ہیں اور صحیح راستے میں اس روپے پیسے کو خرچ کر رہے ہیں، یہ بھی ایک جہاد ہے. جہاد وہی نہیں کہ انسان صرف لڑائی جھگڑا کرے، اس کا مطلب جہاد نہیں ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم قال
الا اخبرك ذلك كله کہ کیا میں تم کو ان سارے چیزوں کا اصل بنیاد چیز نہ بتاؤں؟ اللہ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا قلت بلى یا رسول اللہ فاخذ بلساني وقال كف عليك هذا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطلب تم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنے زبان کو صحیح جگہوں پر خرچ کرو، اپنی زبان سے کوئی ایسی باتیں نہ نکالو کہ جس کی وجہ سے تم کو جہنم کے اندر جانا پڑے. قلت یا نبی اللہ وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں اپنے زبان سے اس کے بارے میں ہم سے قیامت کے دن ہماری پکڑ ہوگی، اس بات کے تعلق سے ہماری پوچھ گچھ ہوگی؟ قال ثقلتك امك وهل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حسائد السنتهم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں تجھے گم پائے، مطلب تو مر جائے، تمہیں کیا یہ پتہ نہیں کہ قیامت کے دن اکثر لوگوں کو جہنم کے اندر منہ کے بل اس کو تھتنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے صرف اس وجہ سے پھینکا جائے گا کہ اس نے اپنی زبان کی حفاظت نہ کی ہوگی. محترم بزرگ اور دوستو، زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے. یعنی انسان اپنے زبان سے جب بھی بولے سچ بولے. اللہ رب العالمین نے جو آیت میں شروع میں تلاوت کیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والو اپنی زبان سے جو باتیں بولو صحیح اور سیدھی باتیں بولو. قولوا قولا سدیدا، جب بھی بولو صحیح سچی باتیں بولو، بےہودہ اور جو خراب کی باتیں یا جھوٹی باتیں لوگوں کے سامنے نہ بیان کرو. یصلح لکم اعمالکم، اس سے کیا ہوگا اگر آپ سچ بولیں گے؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو صحیح کرے گا، درست کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ کو معاف کرے گا. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو شخص اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا سمجھو کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے، وہی لوگ فلاح و بہبود ہونے والے ہیں، وہی لوگ جو ہے صحیح راستہ حاصل کرنے والے ہیں. محترم بزرگ اور دوستو، اس لیے آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو سچ بولو اور جو ہے سچوں کے ساتھ رہو. اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں میں شامل ہو، سچے لوگوں کے ساتھ ہو. محترم بزرگ اور دوستو، زبان کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور سچ ایسی چیز ہے کہ سب سے بڑی تو وہ باتیں ہیں کہ انسان اس وقت زیادہ سچا ہوتا ہے کہ جب اس کے دشمن بھی اس کو کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی بنایا اور آپ کو جب اس دعوت کو عام کرنے کا حکم دیا، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر کھڑے ہو کر تمام جو ہے مکے والوں کو جمع کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اے مکہ والوں، آج تم مجھے بتاؤ کہ اگر میں تم کو یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، ایک فوج ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتی ہے، تو کیا تم ہماری اس بات کی تصدیق کرتے ہو؟ کیا تم ہماری اس بات کو سچ مانتے ہو؟ تو جانتے ہیں تمام مکے والوں نے کیا کہا تھا کہ اے محمد، میں نے تم کو تو بچپن سے لے کر آج تک سچا جانا ہے، تم کو ہم لوگ امین اور صادق کا لقب دے چکے ہیں. تم جو اگر یہ کہتے ہو کہ اس پہاڑ کے پیچھے اگر لشکر ہے جو ہمارے اوپر حملہ کرنا چاہتی ہے، اگر تم کہتے ہو تو ہم مانتے ہیں اس بات کو. بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ان کو جو ہے توحید کی دعوت پیش کی، اللہ رب العالمین کی وحدانیت ان کے سامنے پیش کیا، اسلام جب پیش کیا تو ویسے ہی لوگ جو مکر گئے. محترم بزرگ دوستو، مطلب یہ تھا کہ لوگوں نے آپ کی سچائی کو بچپن سے لے کر آپ کے 40 سالانہ زندگی کا انہوں نے ثبوت دیا کہ اے محمد، آج تک میں نے تم کو زندگی میں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. محترم بزرگ دوستو، یہ اللہ رب العالمین کی ایک بہت ہی بڑی جو ہے نعمت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. چونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو نبی بنایا تھا تو ویسے بھی آپ معصوم الخطا تھے، اور آپ کے نبی بننے کے بعد
جو مکہ کا جو سردار ابو سفیان تھا، جب وہ ہرقل کے پاس جاتا ہے اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی بڑا دشمن ہوتا ہے، اس وقت بھی وہ ہرقل بادشاہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان سے پوچھتا ہے کہ اے ابو سفیان تم بتاؤ کہ محمد کیسا انسان ہے۔ وہ دشمن ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کافی جو جنگ بھی ہوا تھا، اس کے باوجود بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ نہیں محمد سچا ہے، اپنے بات میں وہ سچا ہے۔ صرف اس بات سے وہ غرور و تکبر کرتا تھا کہ میں نے جو اپنے باپ داداؤں سے جو دین پایا ہے اور جو ہمارے باپ دادا اس دین پر عمل کرتے رہے ہیں، بس اسی دین کے اوپر ہم اٹل ہیں، اسی پہ رہیں گے۔ لیکن آخر میں اللہ رب العالمین اس کو جو ہدایت دیتا ہے وہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ محترم بزرگوں دوستو، کہ اگر انسان کو جنت طلب چاہیے، جنت کی ان کی خواہش ہے، تو اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ یہ ساری باتیں کہ سب سے پہلے کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو قبول کر اللہ رب العالمین کے سامنے جو ہے اخلاص و نیت کے ساتھ ان کے سامنے سپرد کر دیں۔ کوئی انسان کوئی جو ہے اگر چور بدماش ہوتا ہے، کوئی گنڈا ہوتا ہے، تو جب ان کی بدماشی جب حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پولیس کیا کرتی ہے؟ ان کو کھوج میں لگ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم سلنڈر ہو جاؤ، اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دو، تم جو ہے سپرد کر دو پولیس کو۔ مطلب کیا ہے؟ تم ابھی آزاد ہو، جو من چاہتے ہو کرتے ہو، لیکن جب تم پکڑے جاؤ گے تو تم کو سزا ملے گی، تم کو سزا ملے گی۔ اور سزا دنیا کا سزا ایسا سزا ہے، مطلب ضرور دوستو آپ سنے ہوں گے اور دیکھتے بھی ہوں گے کہ دنیا کی ایسی سزا ہے کہ جس کو انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے، اور آخرت میں سزا کیسا ہوگا یہ ہم اور آپ جو ہے وہ ہم گمان بھی نہیں لا سکتے ہیں۔ تو الغرض کہ اس کو کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو جو سپرد کر دو پولیس کے حوالے، تاکہ جو ہے سرکار تمہاری جو ہے جو بھی وقت مقررہ پر تم کو جیل میں رکھے گا، اس کے بعد تم کو آزاد کر دے گا۔ یعنی تم کو سزا ملنے کے بعد تم آزاد ہو سکتے ہو، تمہارے جو بھی گناہ ہیں یا تمہارے اوپر جو بھی الزامات ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کو سچا پکا مسلمان بننا ہے، اس کے لیے اسلام کے آپ ان کے حوالے کر دیں۔ اس جو قوانین ہیں اسلام کے، قرآن و سنت کے جو بھی قوانین ہیں، اس کے اوپر پورے کے پورے جب اتر جائیں اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پرورش مت کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ محترم بزرگ دوستو، ہم اور آپ آج شیطان کی جو ہے پرورش میں، شیطان کی پرستش میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم اور آپ یہاں پر اتنے محنت و مشقت کے ساتھ خون پسینے بہا کر روپے پیسے کماتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے پاس بھیج رہے ہیں، اور آپ کے بیوی بچے کیا کرتے ہیں؟ گھروں میں ٹی وی خرید کر لائے، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اور کیا ہے اپنے یہاں وہ ڈش اور کیا بولتے ہیں کیبل کا لائن وغیرہ لگا کر، اور سب لوگ جانتے ہیں کہ اس کے اندر آج کل تو اتنی بے حیائی اور گندی گندی تصویریں بھی دکھائی دیتی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کو، ہمارے گھر کو، ہمارے ماحول کو برباد کر رہا ہے۔ آج انسان اور مسلمان اسی چیزوں میں مبتلا ہو کر اپاہج ہو چکے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اندرس کے اندر جو 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی، اور جب نصارہ کو اس کے اوپر فتح کرنا تھا تو اپنا ایک قاصد کو بھیجتا ہے، کہتا ہے جاؤ پتہ لگاؤ کہ اس ملک کے اندر کیسے کیسے لوگ ہیں اور وہاں کی کیا حالت ہے، اگر اس کے اوپر ہم اپنا قبضہ جمانا چاہیں تو اس کے اندر ہم کیسے قابض ہو سکتے ہیں۔ محترم بزرگ دوستو، جب ان کے قاصد آتے ہیں، ان کے سیاڈی آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ تو اسلام کے اوپر پورے طور پر جو پختہ ہیں، اسلام کے اوپر پورے طور پر جو جمے ہوئے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور ہمیشہ جو اللہ رب العالمین کی جو عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ یہ لوگ بالکل بھٹکے ہوئے نہیں، یعنی اس کے اوپر ابھی ہم قابض نہیں ہو سکتے، ان سے ہم لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا ایمان مضبوط ہے، اور جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی امداد ہی کرتا ہے۔ محترم بزرگ دوستو، اس کے بعد نصارہ نے کیا کہ اس شہر میں، اس ملک میں جو ہے شراب نوشی اور سگریٹ نوشی کو جو ہے عام کرنے لگا، اس کو بھیجنے لگا۔ دھیرے دھیرے مسلمانوں کے اندر یہ چیز جب رائج ہو چکی، لوگ جو ہے غلط چیزوں میں، لہو و لعب میں جب مبتلا ہو گئے، اس کے بعد انسان کی ایمان جو ہے اس کے اندر سے جو ہے ختم ہونے لگا۔ اس کے بعد جو ہے وہ لوگ اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں، پھر وہ فتح پا جاتے ہیں۔ اور
یہ جھوٹ کے تعلق سے جو ایک کیا ہے اپریل فل بولتے ہیں نا، اپریل فل، تو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ وہی وقت ہے جو 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی، تو نصارہ نے جو اس کے اوپر جو قابض ہوا تھا وہ 1 اپریل تھا، یعنی اپریل کی پہلی تاریخ تھی، اسی تاریخ کو نصارہ نے انگلش کے اوپر فتح کیا تھا، مسلمانوں کو ہرا کر، مسلمانوں کے اندر یہ برائی چیزوں کو رائج کر کے، مسلمانوں کو اپاہج بنا کر، مسلمانوں کے اندر سے ان کے ایمان کو ختم کر کر، جب انسان مسلمانوں کے اندر سے ایمان ختم ہو گیا، اس کا ایمان کمزور پڑ گیا، تو اس کے بعد اس کے اوپر وہ جو قابض ہو جاتا ہے، اس کو جو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے، تو اس کی خوشی میں یہ اپریل فل مناتے ہیں، اس کے خوشی میں لوگوں کو بیوقوف اور جھوٹ بنانے کی جو ایک رسم ادا کی جاتی ہے۔ آج مسلمان بھی اس چیز میں مبتلا ہے، آج مسلمان لوگ بھی اس چیز میں مبتلا ہے، لوگوں کو جو ہے فون پہ اور دیگر جو ہے میسیج کے ذریعے سے لوگوں کو جھوٹی باتیں، جھوٹی میسیج بھیج کر لوگوں کو کسی کو پریشان کرتے ہیں، کسی کو جو ہے تعجب خیز جو ہے خبریں بھیجتے ہیں تاکہ لوگ پریشان ہوں، پھر بعد میں کہتے ہیں کہ یار میں تو اپریل فل منا رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ بہت ہی غلط چیز ہے۔ اگر آپ کو جنت چاہیے، جہنم سے آپ بچنا چاہتے ہیں، تو آپ کے اوپر لازم بنتا ہے کہ ان ساری چیزوں سے پرہیز کریں۔ اگر آپ ان ساری چیزوں سے پرہیز نہیں کریں گے، محترم بزرگوں دوستوں، جنت اتنی آسان چیز نہیں ہے جس کو ہم اور آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ محترم بزرگوں دوستوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے ایمان کا محاسبہ کریں۔ سب سے پہلے ہم اس دنیا کے اندر یہ سوچیں کہ ہمارے پاس کتنی اعمال ہیں۔ اگر ہم مر جائیں تو مرنے کے بعد خود ابھی اپنا محاسبہ کریں کہ مرنے کے بعد کیا ہم جنت کے حقدار ہیں یا نہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو جنت دے گا یا نہیں دے گا؟ نہیں دے گا تو کیوں نہیں دے گا؟ کیا غلطی ہے ہمارے اندر؟ اس غلطی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر کسی کے اندر برائی ہے، صرف یہی کافی نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ حج کر رہے ہیں، آپ صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، تو یہی کافی نہیں ہے آپ کے لیے جنت میں جانا، بلکہ آپ کے بھی بچے بھی اس چیز پر عمل کرتے ہیں یا نہیں۔ گھروں کے اندر اگر آپ کی بیوی کبھی روٹی جلا دیتی ہے، اگر آپ کی بیوی کبھی سالن میں نمک زیادہ ڈال دیتی ہے، تو آپ اس کو گالی دیتے ہیں کہ ارے آج تم نے کھانا کتنا خراب بنایا، آپ اس کو مارتے پیٹتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی اس کو حکم دیا ہے؟ اگر وہ ٹی وی دیکھتی ہے تو کیا آپ نے اس کو منع کیا ہے؟ آپ اپنے بیوی بچوں کو ابھی خبر دیں، نہیں تو یہی بیوی بچے کل قیامت کے دن اگر آپ کو جنت میں جانے کا فیصلہ مل جائے گا، آپ کو جنت کا ٹکٹ مل جائے گا، آپ جنت میں جا رہے ہوں گے، اس وقت آپ کے بیوی بچے آ کر آپ کے سامنے جو ہے آپ کو گھیر دے گا اور وہ فریاد کرے گا کہ اے اللہ تعالیٰ میں اس کو جنت میں نہیں جانے دوں گا، اس لیے کہ اس دنیا کے اندر انہوں نے کبھی ہم کو نماز کا حکم نہیں دیا۔ دنیا کے اندر میں جب بھی ان سے ٹی وی فلم دیکھنے کے لیے یا شراب پینے کے لیے یا جوا کھیلنے کے لیے یا آرکیسٹراؤں اور دیگر جو ہے غلط جگہوں پر جانے کے لیے جب بھی میں ان سے پیسے مانگا کرتا تھا، یہ بچے آپ کے گواہی دیں گے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے مہیا کرتا تھا، ہم جو بھی کام کرتے تھے یہ کبھی ہم کو ڈانٹا پھٹکارا نہیں، کبھی ہم کو اس کاموں سے ہم کو روکا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر آج میں جہنم میں جا رہا ہوں تو صرف اپنے باپ کی وجہ سے، بیوی بھی کہے گی کہ اللہ تعالیٰ اگر آج میں جہنم میں جا رہی ہوں تو صرف اپنے شوہر کی وجہ سے، کیونکہ دنیا کے اندر کھانے پینے کی چیزوں پر تو ہم سے بہت لڑائی جھگڑا کیا کرتا تھا، لیکن کبھی ہم کو جو ہے صحیح راستے اور نماز روزہ کی جو ہے وہ کبھی انہوں نے تلقین نہیں کی۔ محترم بزرگ دوستوں، اس وقت یہی اولاد، یہی بیوی بچے جن کے لیے آپ اتنا محنت و مشقت، اتنا خون پسینے بہا کر جو روپے پیسے کماتے ہیں ان کے پاس بھیجتے ہیں، اور یہی بیوی بچے کیا ہے آپ کے لیے وبال بن جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اللہ رب العالمین سے ڈرو اور قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن آگ اور پتھر ہوگا۔ محترم بزرگوں دوستوں، اور دوسرے مقام پر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو کہ تمہاری اولاد، تمہاری بیوی بچے تمہارے لیے جو ہے وبال نہ بن جائے، یعنی آپ جو روپے محنت اور مشقت کے ساتھ کماتے ہیں اپنے بیوی بچے کے لیے، تو یہ آپ کے لیے وبال بن سکتے ہیں، اس لیے کہ ان روپے پیسوں کو آپ کس جگہ پر خرچ کر رہے ہیں، یا آپ کے بیوی بچے اس روپے پیسے کو کس جگہ پر خرچ کر رہی ہے،
یا آپ ان روپے پیسے کو کہاں سے کما رہے ہیں، کس طریقے سے کما رہے ہیں، جائز طریقے سے کما رہے ہیں یا بےایمانی کر کے کما رہے ہیں، کسی کا چوری کر کے کمائے ہیں، یہ روپے پیسے قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا۔ اس وقت تک آپ جنت میں نہیں جا سکتے جب ان سارے سوالوں کا جواب نہیں دے گے۔ محترم بزرگوں دوستوں، اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اور آپ اپنا ایمان کا اور اپنے سارے ان اعمال کا جائزہ لیں، اس کے بعد اپنے گھر اور اپنے بیوی بچوں کا اور اپنے اہل و عیال کا، اپنے محلے کا، اپنے آس پڑوس کے لوگوں کو بھی اس چیز کی تلقین کریں، کیونکہ یہ دعوت و تبلیغ کا کام صرف عالموں ہی کے اوپر، صرف مولوی لوگوں کے اوپر نہیں ہے، بلکہ یہ سارے لوگوں پر عائد ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، کہ تم سب لوگ لوگوں کے لیے پیدا، تم سب لوگ بہترین امت ہو اور لوگوں کے لیے پیدا کی ہو، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، تاکہ تم لوگوں کو اس لیے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ کے پر ایمان لاتے ہو۔ محترم دوستوں، وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے، میں آپ لوگوں کا وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا ہوں، کیونکہ کل سب کو ڈیوٹی میں بھی جانا ہوگا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہمیں جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں تو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما، اللہ جو بھی ہم لوگوں میں مقروض ہیں اللہ تو ان کے قرض کی ادائیگی کا کوئی اسباب مہیا کر، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح اور سیدھے راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ اس دین سے بھٹکے ہوئے ہیں اللہ تو انہیں سیدھے راستے پہ لانے کی توفیق عطا فرما، اللہ جو لوگ بے نمازی ہیں اللہ تو انہیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو باعمل عالم بنا، اللہ جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب ہماری موت ہو تو ایمان کی حالت میں موت ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔